کل رات کی جو مجلس ہے اس کے حوالے سے دو چھوٹی سی باتیں عرض کر کے اسی موضوع کو آگے بڑھا کے اصل موضوع پہ آج آ رہا ہوں. 2 دن سے آپ شاید میرا یہ جملہ سن رہے ہیں کہ میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں آ ہی نہیں چکتا. لیکن چونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ویک اینڈ کا مجمع مختلف ہوتا ہے ویک ڈے کے مجمع سے، تو تھوڑا سا میں نے جان بوجھ کے بھی موضوع کو لمبا کیا. کل رات کے مجلس کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ خوشی ہوئی، ایک بات یہ ہے کہ افسوس ہوا. اب خوشی جو ہوئی وہ پتہ نہیں واقعاً میری بات کی وجہ سے خوشی ہوئی کہ قدرتی طور پر کل کی مجلس کے شروع میں نے ایک آغا سیستانی، یہ مرجع نہیں، ایک آغا سیستانی کا ایک واقعہ پڑھا تھا امام زمانہ کے حوالے سے، اور ایک خاص وجہ سے جو ماحول میں نے 2-3 دن میں یہاں دیکھا. لیکن کل بالکل مختلف ماحول نظر آیا مجلس کے بعد، اور جیسا میری خواہش تھی، میں کیا ہوں، اور میری خواہش کو ماننا کس کے لیے ضروری ہے؟ کسی کے لیے بھی نہیں. لیکن جو اسلام کی خواہش ہے، جو معصومین کی خواہش ہے، اس کے مطابق وہ ماحول بن گیا. بس میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، وہ اتفاقاً بن گیا کہ جن کے لیے میسج تھا ان پر کم از کم اس وقت وہ اثر ہوا. تو اس بات کی خوشی ہوئی. اور جو افسوس ہوا وہ اس بات کا کہ بہرحال کل کی مجلس ذرا سی ٹریک سے بھی ہٹ گئی، اور شاید وہ جو واقعہ تھا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ اگر تفصیل میں جانا تھا تو شروع کا عنوان یا شروع کا جو میرا 10-12 منٹ کا موضوع تھا اس کو مختصر کرنا تھا. لیکن خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا. بات کو وہیں سے آگے بڑھانا ہے، اور وہ حالات کچھ ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کبھی بات کو آگے بڑھانا بھی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا پھر موضوع سے ہٹنا پڑتا ہے. بات یہ تھی، اسلام صرف 25 سال میں اتنا بدل گیا کہ اسلام کی جو ایک اہم ترین عبادت ہے نماز، اسلام مائنس نماز 0. یہ معصومین کا جملہ ہے، یہ پیغمبر کا جملہ ہے. 1-2 اس کے بارے میں واقعات اور حدیثیں آگے کی مجلس میں آئیں گی. لیکن آج کی مجلس جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے ہے، اور حبیب ابن مظاہر کا کربلا میں جہاد اسی نماز کے حوالے سے شروع ہوا تھا نا. جب ابو ثمامہ سیداوی، شہدائے کربلا میں ایک بہت اہم نام ہے ابو ثمامہ، آسمان کو دیکھ کے کہا فرزند رسول ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب یہ کربلا کا جہاد شروع ہو چکا ہے سورج نکلنے کے بعد سے، جنگ اپنی شدت اور عروج پر ہے. کہا لیکن مولا نماز کا وقت آ گیا ہے، ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنے کا دل چاہتا ہے. امام معصوم نے بھی آسمان کو دیکھ کے کہا کہ ہاں زوال کا وقت آ چکا ہے. جعلک اللہ من المصلین، تم نے کتنی بہترین عبادت کو کتنے اچھے وقت میں یاد دلایا. اللہ تجھے قیامت میں مصلین یعنی نمازیوں میں شامل کر کے اٹھائے گا. اور پھر حبیب ابن مظاہر سے یہ کہا کہ جا کے لشکر یزید سے اتنی مہلت مانگ لو کہ ہم لوگ نماز ادا کر سکیں. نماز، میدان جنگ کی نماز تو ویسے ہی قصر ہوتی، اور آقا حسین تو یوں بھی مسافر تھے، یعنی آقا حسین سے مطلب پورا لشکر امام 2 رکعت نماز پڑھنا تھی. حبیب ابن مظاہر کو بھیجا گیا تھا کیونکہ حبیب بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، عرصے سے رہ رہے ہیں، اور لشکر یزید کی اکثریت بھی کوفے سے آئی ہے، تم جا کے مہلت لے کے آؤ. تو یہ نماز، اب یہ آج کا موضوع نہیں، موضوع بنے گا آئندہ کی کسی مجلس کا. لیکن حبیب ابن مظاہر کا اہم ترین رول یہی ہے، کیونکہ جب وہ گئے اور ان کو کیسا بدتمیزی والا جواب ملا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، وہ الگ بات. لیکن ایسا ٹونٹنگ والا جواب، کیا ہے حبیب، جا کے کہہ دو اپنے امام سے کہ ان کی نماز قبول کہاں ہے جو وہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. حبیب برداشت نہ کر سکے. تم لوگوں کی نماز قبول ہے اور جوانان جنت کے سردار کی نماز قبول نہیں. کہا مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب یہ نماز میں آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں ہی پڑھوں گا. اور حبیب نے فوراً جہاد شروع کر دیا. تو حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے یہ پیغام بہت اہم ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے
نماز کے لیے آقا کے نائب بن کر فریضہ انجام دیا اور پھر نماز پہ باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن نماز جیسی روزانہ کئی بار پڑھی جانے والی عبادت چینج ہو گئی. مسلمان مولا کی پہلی نماز دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو کے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میرے اگلے جملے تھے کہ 25 سال میں خالی نماز تبدیل نہیں ہوئی بلکہ اتنی ساری چیزیں اسلام میں بدل گئی صرف 25 سال. جب زمانے کا امام تشریف لائیں گے اس وقت تک تو پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں اسلام میں آ چکی ہوں. ابھی بھی کتنی آ چکی ہیں. حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں مومنین کرام کے سامنے جب پیش کی جاتی ہیں تو وہ آسانی سے قبول بھی نہیں کرتے. دعا افتتاح ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں اور عجیب انداز سے یاد کرتے ہیں. اس کے دو بہت اہم جملے ہیں لیکن وہ کبھی اس وقت سنیے گا جب میرا موضوع امام زمانہ ہو. ایک اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام کے آنے کے بعد مومن کو جہاد کس طرح کرنا ہے. جب وہ طریقہ سمجھیں گے کہ جہاد کس طرح کرنا ہے تو اس سوال کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں. نہیں لوگ کوئی اردو کا ماہر ہو تو مجھے بتائے کہ لوگ میں عورتیں بھی آتی ہوں گی. خواتین اکثر ایک سوال کرتی ہیں, اس کا جواب اسی دعا افتتاح میں ہے اگر وہ سمجھ میں آ جائے. لیکن میرا موضوع آج یہ نہیں ہے, بات بہت پھیل جائے گی کل ورکنگ ڈے. اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہوگا جہاد امام میں. کیا خالی وہ روٹیاں پکائیں گی اور پراٹھے پکائیں گی اور یہ نہاریاں پکائیں گی اور وہ لشکر امام کو کھلائیں گی؟ تو کیا کربلا میں خواتین یہی کر رہی تھی؟ نہیں. تو وہاں بھی یہ نہیں ہوگا, ان کا ایک رول ہے. اور وہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے ذہن میں بھی امام زمانہ کا جہاد یہ ہے کہ تلوار لے کے جہاد کرنا ہے, تو تلوار تو عورتوں پہ ساقط. غلط. یعنی غلط کا مطلب کیا ہے کہ امام کا جہاد تلوار سے نہیں, بہت مجبوری میں. پھر کس طرح سے؟ دعا افتتاح تو آپ لوگ پورے رمضان 30 کے 30 دن پڑھتے ہیں. ایک دعا یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد اور ہر رات دعا افتتاح. تو خیر وہ میرا موضوع نہیں, ہونا چاہیے لیکن فی الحال نہیں ہے آج کی حد تک. بات کو بہت نہیں پھیلانا ہے, اصل موضوع کو شروع تو کر دینا ہے. اور دوسرا اس میں جملہ یہ, اس دعا افتتاح میں جو پورے رمضان میں 30 دن آپ سے پڑھوائی جا رہی. رمضان تو دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے اور اس کے اندر آخر میں جا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نشکو الیک. اے خدا ہم تجھ سے کمپلین کر رہے ہیں, شکوہ. اقبال نے شکوہ لکھا نا, ایک ہنگامہ ہوا اس کے اوپر کہ اللہ سے شکوہ, تو جواب شکوہ لکھنا پڑا. لیکن دعا افتتاح میں مومن اللہ سے شکایت کر رہا ہے, کمپلین کر رہا ہے. اور کیا کمپلین کر رہا؟ فقدہ نبینا و غیبتہ ولینا, ہمارا امام غائب کیوں. یہ دعا افتتاح جو ہے اس کے اندر یہ دو جملوں سے پہلے میں نے ایک ہی جملہ پڑھا ہے, دوسرا پڑھا نہیں, کہ جس میں امام کے جہاد میں مومن کا کیا طریقہ ہوگا, کس طرح جہاد کرے گا. اس سے پہلے کا ایک جملہ یہ کہ اے خدا اس امام کو ظاہر کر دے تاکہ اظہر بہی دینک و سنت نبی, تاکہ جو تیرا دین چھپ گیا وہ دین ظاہر ہو جائے, جو نبی کی سنتیں چھپ گئی ہیں وہ نبی کی سنتیں ظاہر ہو جائیں. یہ امام زمانہ کا جہاد ہے, یعنی دین چھپ گیا, یعنی سنت نبی چھپ گئی. جب امام آئیں گے تو ان کے فریضے میں یہ شامل ہے جو اسلام میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی. اچھا, اب اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ مثلا ایک واقعہ ابھی پیش آیا, اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ لا علمی. کل شاید پاکستان میں کل کوئی نماز جنازہ ہوئی جس میں کوئی صاحب لینڈ کروزر میں بیٹھ کے نماز جنازہ کی جماعت میں شریک ہوئے. صف بنی, نمازی کھڑے ہوئے, بیچ میں ان صاحب کی لینڈ کروزر, اس سے پہلے نمازی ہے, اس کے بعد کے نمازی. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل نئی ہوتی ہیں, اس لیے عجیب لگتی ہیں. اب اگر لینڈ کروزر کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ان صاحب کے لیے ویل چیئر رکھی جاتی, بوڑھے ہیں, عمر بہت زیادہ ہے, میں ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں, اتنا پتا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور پاکستان کی سیاسی شخصیتیں جیسی ہوتی ہیں اللہ ہی بچائے. لیکن اگر وہاں پہ ویل چیئر رکھی ہوتی اور وہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اس ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ نماز جنازہ پڑھتے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا. ہماری نماز کے اندر ہمارے یہاں مسجدوں میں
کرسیوں پہ نماز ایک بہت عام سی چیز بن گئی. اب وہ اس پہ نہیں بیٹھے، لیکن چونکہ بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھی، وہی بہت ہی عجیب بات بنی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں جائز ہیں. میں ان سیاسی شخصیت کی کوئی طرفداری نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو پہلی مرتبہ سامنے آتی ہے تو بہت عجیب سی لگتی. یہی ان حکمرانوں کا طریقہ تھا کہ نئی نئی چیزیں اسلام میں لائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی لوگ عجیب لگے گا، 6 مہینے کے بعد عادی ہو جائیں گے. مثلا میں اس کی ایک دو چھوٹی سی مثالیں پیش کر کے اپنے عنوان پہ آتا ہوں. کراچی میں مجھے یاد ہے، اب تک میرا بچپنا تھا، بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ ایک کوئی عالم تھے، وہ مسجد کے صحن میں چلے گئے جوتے پہن کر. جو ہمارے ہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں کہ مسجد کا ہال ہوتا ہے، باہر صحن ہوتا ہے، مسجد ناٹ سینٹر. مسجد کا اپنا ایک احترام ہے، مسجد کے اپنے ایک احکام ہیں. اب وہ جوتے پہن کے چلے گا، اتنا ہنگامہ اس کے اوپر ہوا، اور بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مسجد کہاں سے شروع ہو رہی، کیونکہ مسجد کا جو کورڈ ہال تھا وہ نہیں، باہر. لیکن اب آپ دیکھیے ماحول کتنا بدلا. یہ کیونکہ اس کا تو میں گواہ ہوں. گواہ کیا ہوں؟ میں اس کا ایک پارٹ ہوں اس تبدیلی کا. جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو سب سے مشکل عمل ہو جاتا ہے حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چلنا. اور وہاں کے اتنا سخت ماربل کا فرش ہے کہ اچھے خاصے جوان آدمیوں کے لیے بھی اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جوتے پہن کے صحیح کر سکتے ہیں؟ جب پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا لوگوں کو یقین نہیں آیا. خانہ کعبہ مسجد الحرام کا حصہ، اچھا وہ مسجد کا حصہ بھی نہیں. لیکن سعودی حکومت نے اس کو اس طرح سے مسجد کے ساتھ جوائن کر دیا کہ ایک عام آدمی کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی بعض خواتین کو غلط فہمی رہتی ہے. میں نے خواتین کا نام کیوں لیا؟ جب خواتین نجاست کے عالم میں ہو تو ان کے لیے مسجد الحرام میں قدم رکھنا بھی گناہ ہے، حرام ہے. لیکن صفا مروہ کے علاقے میں وہ جا سکتی ہیں باہر کے دروازے سے. 2 دروازے ہیں نا، ایک مسجد سے ہو کے آتا ہے، ایک سڑک سے. اس لیے کہ وہ مسجد نہیں. اب میں بات کو ذرا پھیلا گیا، اس کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. تو وہ مسجد کا حصہ نہیں، لیکن اتنا مسجد سے ملا ہوا ہے کہ جب یہ مسئلہ میں نے پہلی دفعہ بتایا تھا تو ہنگامہ ہو گیا تھا. خانہ کعبہ کی مسجد کے اندر جوتے پہن کے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کم از کم 30 سے 40% لوگ جوتے پہن کے ہی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اب کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. چلے وہ تو پھر بھی شرعاً مسجد کے باہر کا علاقہ ہے، مسائل جاننے والوں کو تو پتہ ہے نا. لیکن خود خانہ کعبہ کا صحن جس میں کعبہ موجود ہے، جس کے اندر ہم طواف کرتے ہیں، جو یقیناً پراپر 100% پراپر مسجد، جیسا کہ میں نے کہا کہ جس میں قدم رکھنا حرام ہے اس عورت کے لیے جو نجاست میں ہو، یا اس مرد کے لیے جس پر وہ والا غسل واجب ہو، قدم رکھنا حرام. وہاں بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ایسا ماربل انہوں نے لگایا ہے جو بہت سخت ہے، اس کے اوپر ننگے پیر چلنا بہت مشکل ہوتا، تمام مراجع نے کہا کہ جوتے پہن کے چل سکتے ہیں. میں نے یہ مسئلہ بتایا. ایک وقت وہ تھا انڈیا اور پاکستان میں کہ مسئلہ حج کے مسئلے میں ہی بتایا کرتا تھا مکے میں. اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. آپ کہیں گے مولانا میاں مٹھو بن رہے، اپنے میاں مٹھو بن رہے، لیکن اس وقت میں ہی بتاتا کہ جائز ہے. خانہ کعبہ کے ذہن میں جوتے پہن کے، ہم تو اپنی کراچی کی مسجد میں جوتے پہن کے نہ جائیں، بلکہ ہم تو چھوڑیں کسی اور کو دیکھیں تو مار کے بھگا دیں اس کو مسجد سے باہر. لیکن اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہی 30% لوگ جو صفا مروہ میں جوتے پہنتے ہیں، وہی طواف کے اندر بھی جوتے پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ شرعاً جائز ہے. اور اسی میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض نہیں، بات پھیل رہی ہے، یہ بعد میں آ جائے گی کیونکہ میرا جو موضوع ہے اس میں ایک چیز مسائل دین کے حوالے سے بھی. لیکن بہت ہی جلدی سے بات مکمل کر لوں کہ خانہ کعبہ کی جب زیارت کرتے ہیں لوگ، چاہے عمرہ ہو چاہے حج، ایک عجیب جوش ہوتا ہے، ایک عجیب جذبہ ہوتا ہے. چنانچہ ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں بھی جنہیں شرعاً اجازت ہے کہ وہ ویل چیئر کے اوپر طواف کر سکتے ہیں. صفا مروہ میں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت لمبا ڈسٹینس ہے، طواف کہتے ہیں نہیں ہم اپنے پیروں سے کریں گے. ثواب بھی اس میں زیادہ ہے، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا طواف کیا تھا عمرے کا تو اونٹ پر بیٹھ کر ہی کیا تھا، پیدل نہیں کیا تھا، پیروں سے نہیں کیا تھا. اور اس کے حوالے سے پھر بہت سارے مسئلے بھی آئے تھے کہ جہاں بوسہ دینے کی بات تھی
پیغمبر وہ چھڑی جس سے اونٹ کو چلاتے ہیں اس کے اشارے سے بوسہ دیا کرتے تھے. تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نئی ہوتی ہیں، اس لیے عجیب لگتی ہیں. اور اسی سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو بدلنا چاہا. اب آئیے جو اصل موضوع تھا، امام زمانہ اسلام کو واپس لے کر آئیں گے جہاں پہ اللہ کے رسول اس کو لے کے آئے تھے. مولا کے خطبے میں تو 34 چیزیں یا 35 ہیں، ایک آدھ کا فرق ہے، لیکن وہ 25 سال کی تبدیلیاں، اب 1400 سال کی تبدیلیاں تو شاید 35,000 ہو چکی. اور جب امام آئیں گے پتہ نہیں اس میں کتنا ابھی زمانہ باقی. جب یہ ساری تبدیلیاں ختم کریں گے، یہ جہاد امام کا اصل مقصد تھا. لیکن کربلا کا جہاد جو ہے نا، کربلا کا جہاد، اس کے بالکل آغاز میں ہی ہمارے سامنے یہ ایک پیغام آ گیا کہ اسلام وہ اسلام نہیں رہا جو اللہ کے رسول لائے. 2 جملے سنیے کربلا کے حوالے سے، پھر یہی میرا اصل موضوع ہے. پہلا جملہ آقا حسین کا مشہور جملہ کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل سے بچتا تو آؤ تیروں اور تلواروں، حسین کا جسم حاضر ہے، میں شہادت کے لیے تیار ہوں تاکہ نانا کا دین بچ جائے. یعنی یہ اسلام اتنا اہم ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے حسین اپنے جسم کو تیر اور تلوار کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مجھے شہید کرو. یہ وہی جملہ تھا جو غدیر خم کا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا، اور اتنا اہم کہ حسین شہید ہونے کو تیار ہے. ایک جملہ. دوسرا جملہ کیا ہے کہ جب 25 رجب کو مروان ابن حکم جیسے شخص سے آقا حسین کی مسجد النبوی کے دروازے پہ ملاقات ہوئی تھی، وہی دن کہ جس کی رات کو گورنر مدینہ نے آقا حسین کو بلایا تھا. دن کا وقت تھا، مروان ابن حکم سے مسجد النبوی کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. مسجد النبوی تو ایک ایسا میٹنگ پلیس ہے کہ صبح دوپہر شام سارے مسلمان ایک دوسرے سے وہاں ملتے ہیں. اور مروان نے یہ بتایا کہ یزید حکمران بنا ہے تو آقا حسین کا جملہ تھا علی الاسلام السلام، اس اسلام کو میرا آخری سلام ہو، خدا حافظ ہو. اس اسلام سے میں جدائی اختیار کر رہا ہوں جس میں یزید جیسے کو حکمران بنا لیا جائے. تو آپ دیکھیں 2 اسلام ہمارے سامنے آ گئے. ایک اسلام وہ ہے جسے اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا اور جس کے لیے حسین اپنے آپ کو شہید کروانے کو تیار ہے. تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیے، اب دروازے پہ لوگ پہنچ چکے ہیں، نئے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑا سا ایک وہ اسلام اتنا قیمتی ہے، ایک اسلام اتنا قیمتی ہے کہ حسین اپنی شہادت کے لیے تیار ہے. باقی ساری شہادتیں تو بہرحال حسین کے بعد آتی ہیں، چاہے وہ 18 سال کا اکبر ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ چادر زینب ہو، یہ ساری. اور دوسرا اسلام ایسا کہ حسین کہتے ہیں اگر یہ بھی اسلام ہے تو حسین جیسی شخصیت کہتی ہے اس اسلام کو میرا الوداعی سلام، خدا حافظ نہیں چاہیے مجھے یہ اسلام. اب یہ 2 اسلام ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ 2 اسلام ہو گئے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے یا ہمارے معاشرے میں ہے یا ہماری کمیونٹی میں ہے یا ہمارے ماحول میں ہے، یہ وہ والا اسلام ہے جس کے لیے حسین اپنی جان دینے کو تیار ہے اور گھر قربان کرنے کو، یا یہ وہ اسلام ہے کہ جس کو حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے تو غیر اسلام بہتر ہے. یہ میرا انٹرپریٹیشن ہے، آقا کا جملہ یہ نہیں تھا، لیکن یہی تھا السلام، خدا حافظ نہیں چاہیے یہ اسلام. تو پتہ کیسے چلے جب 2 چیزیں آ جائیں معاشرے کے اندر. اب اس کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک تو اصول سورہ آل عمران کی ایک آیت میں طے ہوا ہے جس کے لیے ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ واقعہ 45 منٹ کا ہے. تو میں نے مختصر کیوں کہا؟ کیونکہ اتنا میں نے پڑھا اس واقعے کو، اور مجھ سے زیادہ خواتین ذاکرات نے اتنا پڑھا کہ بچے کو زبانی یاد ہو گیا ہے. تو اس لیے واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف اس کا وہ حصہ جو میرے اس جملے سے متعلق کہ اب جو 2 اسلام ہوئے، حقیقی اسلام جس کے لیے حسین کی جان قربان ہے، اور وہ اسلام جس کو حسین جیسا شخص خدا حافظ کہہ رہا. تو وہ جو اصلی اسلام ہے نا، اس کے اندر بھی ہمیں ایک چیز بتائی گئی. جابر ابن عبداللہ انصاری بہت مشہور نام ہے. ایک اس لیے بھی بہت مشہور نام ہے کہ حدیث قصہ جو ہمارے ہاں تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کی جانی چاہیے،
اس کے آخر میں تو کتنی بشارتیں اور خوشخبریاں، فی جم من شیعتنا، وہ جو بہت ساری خوشخبریاں، ہم و غم و سارے قضا حاجت ہو، اور ملائکہ کا گھیرے میں لے لینا، وہ حدیث قضا کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ ایام عزا آئیں اور جابر یاد نہ آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ کربلا کے پہلے زائر ہیں جابر، 40 کے دن جابر ابن عبداللہ انصاری کا کربلا آنا تو یقینی بات ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ تو جو کربلا کی زیارت کو جاتا ہے، جابر تو ضرور یاد آتے ہیں۔ اچھا، جابر کے اور بہت سارے واقعات، جس میں ایک وہ بہت اہم واقعہ جو اس وقت، میرا جملہ توجہ سے سنیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ آنے والی ایک نہیں، شاید 3-4 مجالس کا عنوان بن جائے یہ جملہ۔ اس وقت ہماری پوری شیعہ قوم، ویسے تو دوسروں کے ہاں بھی ہوگا مسئلہ، لیکن میں تو صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں فوکس کرتے ہوئے، آکلینڈ سے لے کے، آکلینڈ دنیا کا پہلا حصہ ہے نا، جب یہ نیو ایئر ہوتا ہے اور وہ فائر ورک وغیرہ ہوتا ہے تو میڈیا کہاں سے دکھانا شروع کرتا ہے؟ آکلینڈ سے دکھانا شروع کرتا ہے نا، نیوزی لینڈ، اس کے بعد سڈنی، آسٹریلیا، پھر ہوتے ہوتے آخر میں آپ کا علاقہ آتا ہے، سیاٹل اور لاس اینجلس وغیرہ ہوگا، جہاں ختم ہو جاتی ہے دنیا۔ پوری دنیا کے اندر پوری شیعہ قوم میں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ اور مسئلہ، سب سے بڑا، جس نے واقعاً مذہب کی بنیادیں ہلا کے رکھی ہیں، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو مذہب بنیادیں ہلا کے رکھ دی، اب پوری دنیا میں ہر جگہ ہے وہ۔ کوئی کہے مولانا شاید آپ حجاب کی بات کریں، نہیں، حجاب سے بھی زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ جو حجاب والے گھرانے، وہاں بھی یہ پرابلم پیش آ رہا ہے۔ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں سنی سنائی نہیں، بلکہ ہر جگہ میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں، یہ بعد میں بات آ جائے گی۔ تو اب یہ جو بہت اہم ایک فتنہ ہے، آج نہیں، کیونکہ میں کل رات کی لاسٹ نائٹ کی مجلس میں یہ غلطی کر چکا ہوں کہ موضوع سے ہٹ کے کوئی بات شروع کر دی، اصل موضوع رہ گیا۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے، جو پوری دنیا کا پرابلم ہے، یہ آئے گا 1-2 دن کے بعد، لیکن خلاصہ یہ کہ جابر ابن عبداللہ کے واقعے میں اس کے لیے بھی ہم کو بہت اہم گائیڈنس مل رہی، جابر کا رسول خدا سے یہ سوال و جواب کہ تم نے شادی کہاں کی۔ خیر، تو شادی کے بعد آج چھوڑیے، آج بات یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد کوفہ میں داخل ہوئے مولا کی خلافت کے زمانے میں، اور بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ پورا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، 45 منٹ کا ہے، میں صرف 3 منٹ لوں گا، یہ بھی نہیں لینا چاہیے تھے، لیکن چونکہ اس میں تو جو اصلی اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، اس کا بھی ایک پرابلم ہمارے سامنے پیش ہوا، اور جو جھوٹا اسلام ہے وہ تو میرا اصل موضوع بننے والا ہے ابھی۔ مولانا نے کہا جابر پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ مسجد کوفہ ہے، دنیا کی تیسری اہم ترین مسجد، مکی اور مدینے کے بعد مسجد کوفہ۔ جابر داخل ہوئے، مولا بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ کہا مولا میں نے خواب دیکھا جس نے میرے دل کو پریشان کر دی۔ خواب کے لیے بھی اسلام میں بہت ساری ہمیں انسٹرکشن دی گئی، کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، ہر ایک کو بتاؤ نہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرنے والا تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا، یہ الگ ساری باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں ذرا خود بھی کنفیوز ہو رہا ہوں اور آپ کو بھی کنفیوز کر رہا ہوں۔ جابر نے کہا مولا یہ خواب ہے، اور خواب جابر نے بتائے جس میں 7 الگ الگ سین تھے۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیکوینس نہیں، آپ کے کوئی البم جو ہے نا، البم جو فوٹو لگاتے ہیں وہ آپ پلٹ رہے ہیں کہ ایک جگہ ایک تصویر، ایک جگہ ایک تصویر، ایک جگہ ایک تصویر۔ البم میں یہی ہوتا ہے نا، کہیں پہ آپ دولہا بنے ہوئے ہیں، کہیں پہ آپ کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں، کہیں پہ آپ کہیں سے چھلانگ لگا رہے ہیں، جو آج کل ٹک ٹاک میں ہوتا ہے۔ تو خیر، تو جابر نے ایسا خواب دیکھا کہ الگ الگ کوئی سیکوینس نہیں، لیکن پہلا ہی منظر یہ تھا کہ مولا میں نے دیکھا زمین، آسمان سے زمین تک ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی کپڑا لٹک رہا ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج کل لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے نا، بہت ساری چیزیں سمجھانا مشکل ہے، اب بڑوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ تو جو ہمارے جوان آتے ہیں، پہ جو بچے آتے ہیں، جو واٹس ایپ کے اور سوشل میڈیا کے زمانے کے، ان کو پرانے زمانے کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم نے کہا کہ وہ امام زمانہ کی حکومت ایک جزیرے میں ہے، تو کہا کیا مشکل ہے، گوگل کے میپ میں ڈالیں گے پتہ چل جائے گا کہاں پہ اس کا لوکیشن۔ نہیں، اس کا لوکیشن وہاں سے پتہ نہیں چلے گا صاحبزادے، لیکن وہ تو اس ماحول کے اندر ہے نا کہ ہر چیز لوکیشن۔ تو اب یہ کہ کپڑا ہمارے یہاں اتنی معمولی چیز بن گیا ہے، لیکن یاد رکھیے اسلام جب آیا تھا اس وقت کپڑا
یہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا، یہ کپڑے کی ملیں نہیں بنی تھی، کپڑا سونے سے زیادہ قیمتی تھا، جملہ سونے سے زیادہ. سونا مثلا گولڈ، وہ نہیں جو آپ مجلسوں میں کرتے ہیں، وہ جو گولڈ، پیور گولڈ، اس سے زیادہ قیمتی تھا یہ کپڑا. اور اس کی ایک دلیل تو آج بھی، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے یا غلطی سے مثلا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مارا جائے، تو بلڈ منی جو اسلام میں وہ کیا، 1000 دینار، دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، سونا پیور گولڈ، یا 200 جوڑے، 1000 دینار ہیں، سونے کا سکہ 1000 ہے، کپڑے 200 ہیں، کیونکہ اتنا ہی قیمتی تھا اس زمانے میں کپڑا. تو اب یہ کہ کپڑا لٹک رہا، جیسے یہ کہا جائے کہ مثلا پیور گولڈ کا خزانہ رکھا ہوا، تو کپڑا لٹک رہا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ جس کا دل چاہے اس کو لے جائے. بھئی سن کے لوگ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں. کہیں پہ اگر سونے کا خزانہ رکھا ہو تو آپ کہاں جائے لے جاؤ، جس کا دل چاہے لے جاؤ. آپ جہاں ہیں وہاں پر بھی، اور جہاں آج کل میں پہنچا ہوں آسٹریلیا میں، وہاں پر بھی گولڈ رش. یہ دونوں ملکوں میں 200 سال پہلے یہ ہو چکا ہے نا گولڈ رش. لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، جبکہ وہاں تو ڈھونڈنا پڑتا تھا. تو اگر ویسے ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے سونے کا ایک پہاڑ کھڑا ہے کہ جس کا دل چاہے لے جاؤ، لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. جابر نے خواب میں دیکھا لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر آنے والا قریب آتا تو وہ جو کپڑا پورا دیا جا رہا ہے، جیسے پورا گولڈ دیا جا رہا ہے، وہ کوئی نہیں لیتا. جیب میں قینچی لے کے آتے ہیں، اس قینچی سے ایک ٹکڑا کاٹتے ہیں، ٹکڑا کاٹ کے لے جاتے ہیں. یہ ٹکڑا بھی ان کے کسی کام کا نہیں، اور وہ جو کپڑا ہے وہ بھی بدنما اور بدصورت ہو گیا. مولا میں حیران ہو گیا، یہ ہے کیا؟ کہا جابر یہ خواب نہیں ہے، یہ آخری زمانے کے حالات ہیں، آخری زمانے میں یہی ہوگا. جابر نے کہا مولا میں نہیں سمجھا کیا ہوگا؟ کہا یہ جو خوبصورت ترین کپڑا لٹک رہا ہے، یہ آخری زمانے میں اسلام کی حالت ہوگی. دنیا کا بہترین مذہب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات دینے والا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں برکتیں دینے والا ہے. یہ اسلام برکتیں بھی لے کے آتا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیابی ملے گی تمہیں، فلاح ملے گی. لیکن آخری زمانے میں ہر ایک کے لیے اوپن انویٹیشن ہے، اسلام تمہارے لیے ہے، کوئی پورا اسلام نہیں لے گا. ہر آدمی آ کے ایک ٹکڑا اسلام سے کاٹ کے لے جائے گا، جس کو جو سوٹ کرے گا اپنے حساب کے ساتھ. مثلا شوہر کو وہ اسلام پسند آئے گا جس میں بیوی سے کہا گیا کہ شوہر کو سجدہ بھی کیا جا سکتا، نہیں کیا نہیں جا سکتا بطور مثال، یہ اسلام بہت اچھا. اور بیوی کو اسلام پسند آئے گا جس میں سعد ابن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی پر اس لیے فشار قبر آیا کہ وہ بیوی سے بد اخلاق تھے. تاجر کو وہ اسلام پسند آئے گا، کسٹمر کو وہ اسلام پسند آئے گا. عالم کو وہ اسلام پسند آئے گا جس میں لوگوں سے کہا جائے گا کہ عالم کی عزت اور احترام کرو. اور عوام کو وہ اسلام پسند آئے گا جس میں کہا جائے گا کہ ایک غلط عالم بھوکے شیر جو بکریوں پہ حملہ کرے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لشکر یزید سے زیادہ خطرناک غلط عالم. ہر آدمی اپنے حساب سے اسلام لے گا، پورا دین لینے کو کوئی تیار نہیں. یہ کون سے اسلام کی بات ہے؟ جو اصلی اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جس کے لیے حسین اپنی جان دینے کو تیار ہے. یہ وہ اسلام ہے، وہ بھی آخری زمانے میں کوئی نہیں لے گا. ہر ایک کو صرف اپنے مطلب کا اسلام چاہیے. اور یہ جملہ بہت تشریح چاہتا ہے لیکن فی الحال نہیں، فی الحال یہ میں بتا رہا ہوں یہ حقیقی اسلام، اس کی یہ حالت ہوگی. اور اس کے سامنے ایک جھوٹا اسلام بنایا گیا، ایک فیک اسلام بنایا گیا. مولا کے آنے سے پہلے وہ سسٹم چینج کیا جانا شروع ہو گئے، اور پھر وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج کہاں تک پہنچا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال، یہ ہے میرا اصل موضوع، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب معاشرے میں، سوسائٹی میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، ایک اوریجنل چیز جینین چیز اور ایک اس کی 2 نمبر کی کاپی ہو. یہ 2 نمبر کا لفظ کراچی کا ایک محاورہ، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. 2 نمبر کی چیز، ہر اچھی چیز کی ایک کاپی بنائی جاتی ہے فیک، اور وہ صرف قیمتی چیز کی بنائی جائے گی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کون کاپی بنائے گا، اس کو وہ کون فیک بنائے گا. مجھے اب تک یاد ہے کہ 70s میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر فارن ایکسچینج ایک بہت بڑا جرم ہوتا تھا. یہ ڈالر لینا اپنے ملک سے بہت بڑا جرم تھا، انڈیا ہو کہ پاکستان ہو کہ افریقن کنٹریز. جب میں پہلی دفعہ نیروبی گیا تھا، نیروبی افریقہ کا ایک شہر ہے، کینیا کا کیپٹل، تو وہاں کو جو ویزا فیس تھی وہ تقریباً شاید 55 یا 65. اچھا، ایام ازاں میں میرے ساتھ ایک مسئلہ اور ہوتا ہے پہلے عشرے میں، وہ ویسے ہی آپ کی فار یور انفارمیشن بتا دوں کہ جب میں آتا ہوں تو وہ حج سے آ رہا ہوتا ہوں. تو پاکستان والوں کا حج، ہمارا حج جو ہے 5 ویک کا ہوتا ہے،
اور 70s اور 80s کا حج تو واقعی اتنا تکلیف دہ تھا. اب تو حج نہیں لگتا. کبھی تو دل چاہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حج ہی نہ کرو اس ماحول میں. اندازہ کریں احرام پہنے ہوئے ہیں, عرفات جا رہے ہیں, عرفات جس کے بارے میں کہا گیا عرفات کا دن اور قیامت کا دن سملر ہے. اور معلوم ہوا کہ لڑکیاں گلاب کا پھول لے کے کھڑی ہیں اور دے رہی ہیں, حاجی صاحب گلاب کا پھول لیجئے. عرفات کے میدان میں ہم احرام کی حالت میں ہیں جہاں ہم پر ہماری اپنی بیوی حرام ہو چکی ہے, دوسروں کی تو بات چھوڑیے. اور یہ وہ استقبال کیا جا رہا ہے, وہ گلاب کا ایک پھول دیا جا رہا ہے, حاجی صاحب کہہ کے راستے میں. میں تو یہاں سے گاڑی تک جاتا ہوں اور کچھ خواتین پورے حجاب کے ساتھ بھی ہوں تو نگاہ جھک جاتی ہے حج میں. لیکن خیر یہ تو میں نے ضمنی بات کہہ دی کہ اب وہ حج نہیں رہا جو ہم 80s میں کرتے آئے تھے. اس حج میں ایک مومن ہمارے قافلے میں 7 ذی الحجہ کو گرفتار ہو گئے, اور گرفتار اس لیے ہوئے کہ وہ آئے تھے حج کرنے کے لیے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت 70s میں پاکستان میں انڈیا میں فارن ایکسچینج لینا بہت مشکل تھا, تو انہوں نے مارکیٹ سے خرید لیے تھے ڈالر. وہ ڈالر وہاں جعلی نکلا 7 ذی الحجہ کو, جب وہ گئے اس کو ایکسچینج کرانے کے لیے فوراً پولیس آ گئی. بہت بڑا جرم تھا وہاں پہ سعودی عرب. 7 ذی الحجہ بہت خطرناک رات ہوتی ہے, اس لیے کہ سارے سعودی عرب میں چھٹیاں ہو چکی ہوتی ہیں, سارے آفیسز بند ہو چکے ہیں. 7 ذی الحجہ سے لوگ نکلنے لگتے ہیں حج کے لیے, اور دانتوں پسینہ آ گیا ان مومن کو اس وقت کسی طرح سے کیسے نکالا جائے, ان کا حج بچایا جائے. تو وہ ایک اسی تجربہ ہوا تھا اسی وقت مجھے. تو اب میں وہاں گیا تھا تو اسی قافلے میں نے کسی مومن سے کہا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں مولانا وہ بہت پرانی بات ہے. وہ ایک پین انہوں نے کہا میرے پاس ہے, یہ آپ پین ڈالر کے نوٹ پہ پھیریں گے تو جھوٹا فیک ہوگا تو پتہ چل جائے گا, جینین ہوگا اوریجنل ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا. میں نے دے دیجیے, میں جا رہا ہوں افریقہ 1 ہفتے کے بعد. اب میں نیروبی ایئرپورٹ پہ اترا, وہاں پہ جو ویزا کاؤنٹر تھا وہاں پہ فیس دینا تھا. میں نے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور ایک کے 15 نوٹ اس پہ پھیرنا شروع کیا. وہ ویزا آفیسر غصے میں آ گیا. 50 کا تو لے لیا اس نے, کہا یہ کیا ایک کر رہے ہو, $1 کا کوئی جعلی نوٹ نہیں بناتا ہے, کون بنائے گا؟ بے وقوف آدمی ہے جو $1 کا فیک نوٹ بنائے گا, اس کی ویلیو کیا؟ ہاں 50 کا 100 کا سمجھ میں آ رہا. تو بات بالکل صحیح کہی. تو فیک چیز بنے گی, 2 نمبر کی چیز بنے گی, جعلی چیز بنے گی, نقلی چیز بنے گی جو قیمتی, اور کسی مذہب کے مقابلے میں کوئی جعلی مذہب نہیں بنائے گا. فائدہ کیا؟ وہ تو $1 کے نوٹ سے بھی کم. لیکن اسلام کے مقابلے میں ایک فیک اسلام. تو جب 2 چیزیں آ جائیں, ایک صحیح ایک فیک, تو عقل مند آدمی جو ہے پہلے پہچاننے کی کوشش کرتا. اب آپ چلے جائیے, میں ذرا لائٹر موڈ میں بات کروں تب بھی بات پھیل جائے گی, سیریس موڈ میں بات کروں تب بھی. مثلا شہد, بہت اس کے فضیلتیں ہیں, بہت ثواب ہیں, بہت فائدے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ دنیا میں ہے کہ جینین یا پیور شہد ملے کہاں سے. اس میں 2 نمبر مال بہت زیادہ, کہ 2 نمبر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی کراچی والے سے پوچھ لیجیے گا, لیکن میرا اندازہ ہے سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ جائیے تو آپ کو طریقے بتائے جائیں گے. شہد خریدو تو اس طرح چیک کرو کہ یہ پیور شہد ہے کہ یہ جعلی یا 2 نمبر یا فیک شہد ہے. یا مثلا گھی, اصلی گھی اور اس کی پہچان. یا جو بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کیونکہ بعض مراجع کے یہاں تو حرام بھی ہے, آج کل کے نہیں, وہ یہ ہے کہ گندے انڈے خرید کے لائے, گندا انڈا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے بعض مراجع کے پاس. اور جو آج کے مراجع ہیں کہ نہیں سردی کو میں پھینک دو اور سفیدی کھا لو, چھوڑ دی. پتہ کیسے چلے کہ یہ ابھی تو توڑا نہیں ہے نا, یہ صحیح ہے کہ غلط کا پانی میں ڈالو تو اگر ڈوب جائے گا تو وہ صحیح ہے, اور اگر کھڑا رہے گا تیرے گا. اب یہ ساری چیزیں ہیں نا جو آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں. موتی, عقیق فیروزہ جو آپ عراق ایران سے خرید کے لاتے ہیں, پہلا سوال آپ وہاں پہ یہی کرتے ہیں کہ مولانا کوئی طریقہ ہے کہ پتہ چلے یہ اوریجنل اور جینین عقیق ہے کہ مصنوعی؟ آج کل تو فیکٹری میں بنتے ہیں. ہر چیز کا یہی مسئلہ ہے. تو چھوٹی چیزیں. اب آگے بڑھیے, میں نے کرنسی نوٹ کی مثال دی, فیک نوٹ کتنے زیادہ مارکیٹ کے اندر ہیں. تو ایسا تو آپ نہیں لیں گے نا, آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. اور آگے یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, مثلا پھر یہ آئی فون ہے یا مختلف اور بہت ساری چیزیں. تو آدمی چیک کرتا ہے جتنی قیمتی چیز خرید رہا ہے کہ یہ جینین ہے کہ نہیں. صحیح دکان پہ جاتے ہیں, ریپوٹیشن والے کے پاس جاتے ہیں, اس کمپنی کی اپنی دکان پہ, ایپل کے اسٹور پہ جا کے خریدیں گے مثلا. یہ سب کرتا ہے نا. یہ ساری چیزوں کی کیا اہمیت ہے اسلام کے آگے؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. دین ہمارے پاس ہے, جبکہ ہم کو پہلے سے بتایا گیا کہ اس میں فیک بھی ہے, جھوٹا بھی ہے. اسلام ایک بنایا گیا, اور جب اسلام غلط بنایا گیا, اچھا یہاں پہ
یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ آل محمد کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے، عام لوگ نہیں، حکمران. ون آف دا ریزن یہ بھی. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ خطیب ایک مثال دیا کرتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کہیں پہ کوئی غلط چیز پھیلانا ہو، تو جو اس کو پہچاننے والے لوگ ہیں ایکسپرٹ، پہلے ان کا خاتمہ کرو. اگر یہ رہیں گے تو یہ پہچان لیں گے، ان کا خاتمہ کرو تاکہ پھر یہ ختم ہو جائیں تو جو ہماری فیک چیز ہے وہ چلے گی. اب اسلام کے مقابلے میں جھوٹا اسلام بنانا ہے، مصنوعی اسلام بنانا ہے. مولا کی حدیث ہے نا نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں مولا نے کئی جگہ پہ آخری زمانے کی نشانیاں بتائیں، الگ الگ بکھری ہوئی. بغداد کے بارے میں بھی ہے، جبکہ بغداد تو مولا کی شہادت کے 100 سال بعد بنا تھا. بغداد ایک بالکل نیا شہر تھا، جیسے پاکستان میں اسلام آباد ہے، جیسے انڈیا میں چندی گڑھ، جیسے آسٹریلیا میں کیمبرا. تو ہے تھا ہی نہیں کوئی شہر، مولا نے اس کی پیشین گوئی بھی کر دی کہ بنے گا بھی اور تباہ بھی ہوگا. تو ایسی کئی نشانیاں، ان میں ایک نشانی یہ بہت مشہور کہ آخری زمانے میں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام خالی نام کا رہ جائے گا، ہوگا نہیں، حقیقی اسلام نہیں ہوگا. مولا آخری زمانے کے لیے تو خاص طور پہ کہہ چکے ہیں. ہمیں بہت دلچسپی ہے کہ زمانہ شاید آخری زمانہ، جیسا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نا، دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے، کسی نہ کسی طرح اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ آخری زمانے کی ایک نشانی. اور حتیٰ ابھی 1 سال 2 سال پہلے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے ایک سب میرین میں کچھ لوگ گئے تھے، اور پھر بہرحال وہ حادثہ ہوا اور وہ سارے مارے گئے. کہ یہ آخری زمانے کی یہ بھی ایک نشانی ہے. ٹائٹینک کو دیکھنے جائیں مر جائیں سمندر میں تو وہ بھی آخری زمانے کی نشانی. تو کوئی سیاسی واقعہ پیش آ جائے، کوئی جنگوں کا واقعہ پیش آ جائے، کوئی موسم کی تبدیلی کا واقعہ، کہیں پہ کوئی زلزلہ آ جائے، کہیں پہ کوئی حکمران مارا جائے، کہیں پہ کوئی نیا حکمران بن جائے، یہ آخری زمانے کی نشانی. تو بھائی آخری زمانے کی یہ نشانی بھی دیکھو نا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، خالی نام کا اسلام رہ جائے گا. اگر یہ آخری زمانے کی نشانی ہے تو چیک کرو کہ تمہارے پاس جو اسلام ہے یہ نام والا اسلام ہے کہ حقیقی اسلام ہے. اب پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. میں تو اپنے کراچی کی بات کروں، مجھے یاد ہے اپنے بچپنے میں وہ آتے تھے ردی پیپر والے، وہ جو آ کے گھر سے چیزیں لے جاتے ہیں، تو جو بڑے قیمتی پرفیوم ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اس کی خالی بوتلیں چاہیے. کیا فائدہ؟ کہا کہ کراچی کا علاقہ ہے لالو کھیت، وہاں پہ گھروں کے اندر اس بوتل کے اندر جو ہے وہ گھر میں بنا ہوا پرفیوم ڈال کے اصل پرفیوم کے نام سے بیچا جائے گا. بوتل وہی ہوگی، پیکنگ وہی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو کچھ ڈالا جائے گا وہی گھر میں بنا. یا پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے، پاکستان میں ایڈس سے زیادہ خطرناک. پاکستان میں ایڈس اتنا نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں مرتے جتنا ہیپیٹائٹس بی یا سی سے مرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان کہیں گے مولانا پھر آپ نے ہماری فیلڈ میں دخل دیا. نہیں، میں آپ کی فیلڈ میں دخل نہیں دے رہا ہوں، یہ تو ایک ہیپیٹائٹس آپ ہی لوگ بتاتے ہیں. اور ریزن کیا کا ریزن ہے پانی، پینے والا پانی اتنا پولیوٹڈ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا لیور خراب ہو رہا. چنانچہ بہت سے لوگ اس کے بدلے میں پھر بوٹلڈ پانی پیتے ہیں، چاہے وہ منرل کے نام سے بیچا جائے، چاہے وہ فلٹر کے نام سے بیچا جائے. لیکن ہوتا کیا، کمپنی کی بوٹل تو صحیح ہوتی ہے، پانی اس کا وہی بھرا جاتا ہے جو گٹر سے اٹھایا جاتا ہے. پاکستان میں کام سے چیز، اور ہر لیبارٹری ٹیسٹ یہ بتاتا. تو بوٹل پرفیوم کی ہو، پانی کی ہو، جو بھی ہے، اس کے اندر جو چیز بھری گئی ہے وہ غلط ہے. اسلام کا نام ہوگا، نام ہے اسلام کا، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ بھی آخری زمانے کی نشانی کہ آخری زمانے کے اندر مساجد کی حالت یہ ہوگی کہ معمورۃ ومن ہدایۃ خالیہ. پبلک کی تعداد کو دیکھیے گا تو ہر مسجد بھری ہوئی. جس مسجد کے بارے میں سنیں کمپلین ہوگی کہ جگہ کم پڑ رہی ہے، اس کا ایکسٹینشن چاہیے. جو مسجد دنیا میں کہیں چلے جائیے آپ، لیکن لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ہدایت سے خالی ہو جائیں. اسلام تو ہدایت کا نام ہے نا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول ہدایت لے کے آئے. قرآن کی 3 جگہ آنے والی آیت وہ نہیں ہوگی. یعنی بوٹل وہی ہے، مسجد وہی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ جو ہے وہ 2 نمبر ہے. تو اب یہ آخری زمانے کی یہ نشانی ہم کو مجبور کر رہی ہے ہم سوچیں کہ صحیح ہے کہ غلط. جو صحیح ہے اس کے اندر بھی آ گیا کہ لوگ ٹکڑے کریں گے اسلام کے، وہ ایک الگ موضوع ہے، بعد میں آئے گا. لیکن اس کے سامنے مقابلے میں جو جھوٹا، اب کیسے پتا چلے؟ تو جس طریقے سے دنیا میں ہر جگہ پہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ سونا صحیح ہے کہ نہیں، اردو میں کہتے ہیں کسوٹی.
اس کسوٹی پر اس کو گھس کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ سونا جو ہے وہ واقعاً سونا ہے کہ نہیں. پیتل کی نقل کوئی نہیں بنائے گا, کاپر کی نقل کوئی نہیں بنائے گا, براس کی نقل کوئی نہیں بنائے گا, سونے کی بنتی ہے اس لیے. نوٹ ہے اس کی چیکنگ ہوتی. اسی طرح میں نے جو باقی مثالیں کیوں ریپیٹ کروں, اسلام کیا چیزیں اسلام نے ہم کو بتائی ہیں جس کے ذریعے سے ہم چیک کریں گے کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں ہے, ہماری سوسائٹی میں ہے, یہ وہی والا اسلام ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ نے اپنے رسول کو حق والے دین کے ساتھ بھیجا. یہ وہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور معلوم ہوا کہ اس کے اندر ساری تبدیلیاں آ گئی. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں اس میں سے کچھ چیزیں مختصراً بتاؤں گا. لیکن نمبر ایک, اور یہ بہت اہم چیز ہے, نمبر ایک تو نماز ہونا چاہیے تھی لیکن نہیں, نماز سے بھی زیادہ اہم, اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا اسٹیٹس, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ پوری دنیا کی ہسٹری دیکھ لیجئے, اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے, عورت کو احترام دیا ہے, عورت کے اسٹیٹس کا قائل ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر عورت کو انسان سمجھا. اس سے پہلے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا, جانور. اس کی ایک دلیل, ایک آدمی مر گیا, اس کی جائیداد تقسیم ہوگی. یہ مکان ہے نا, تو آدھا اس بیٹے کو ملے گا, آدھا اس بیٹے کو ملے گا. یہ زمینیں ہیں, کھیت وغیرہ, یہ اس کا حق ہے, وہ اس کا حق ہے. یہ کیش ہے, درہم و دینار, اتنا اس کا ہے, اتنا اس کا. اور جو مرنے والے کی بیویاں ہیں وہ تقسیم ہوں گی اولادوں میں کہ دو تم لے جاؤ, دو تم لے جاؤ. جیسے بکریاں تقسیم ہوتی تھی, جیسے اونٹ تقسیم ہوتے تھے, جیسے گائے بھینس تقسیم ہوتے تھے. یہ اسلام ہے کہ جس نے آ کے عورت کو ایک عزت دی, ایک احترام دیا, ایک اسٹیٹس دیا, اور کہا کہ عورت برابر کی ہے تمہارے ساتھ. سورہ نحل کی آیت, مؤمنن او مومنہ, جو نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت, اللہ کے یہاں اس کے لیے ایک اجر. ہاں بس اتنا فرق ہے, ایکول بٹ ڈیفرنٹ ہیں, برابر لیکن ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز الگ الگ. اگرچہ میں اس کو جا کے کربلا سے بعد میں واضح کروں گا, لیکن آج اتنی لمبی بات نہیں ہوگی, آج صرف اتنی بات ہوگی. ایکول کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہو بھی سملر. پاکستان مثلا میں مثال دے دوں, گریڈ 22 کے آفیسر ہوتے ہیں سیکریٹریز, گریڈ سب کا برابر ہے, لیکن جو ڈیفنس سیکریٹری ہے, جو فارن منسٹر ہے, جو آپ کے ہاں سیکریٹری آف اسٹیٹ کہلاتے ہیں, جو فائنانس سیکریٹری ہے, ڈیوٹیز الگ الگ ہوتی, اسٹیٹس سیم ہے. تو عورت اور مرد سیم ہے, ڈیوٹیز الگ ہے. اچھا ڈیوٹیز الگ ہے نا, تو اس میں ایک بات میں بتا دوں, ذرا یہ لائٹر موڈ میں سنیے, اور اس کا سیریس اور عقلی پہلو دلیل کل سنیے گا, آج نہیں, آج ذرا لائٹر موڈ میں. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر دو شارٹ اسٹوریز, سب سے زیادہ. اس میں جو پہلی والی ہے نا, وہ پورا مولا کے کلام کی کاپی بنائی گئی. ہمارے مومنین کو بھی نہیں پتا. وہ جو جرمن ایک پاسٹر تھا, کیا مارٹن نومیلر کیا نام تھا اس کا, Then they came and I was alone, وہ جو ایک بہت مشہور ہے, پورا مولا. آپ کو لگے گا کہ کلام امام کو اس نے اپنے الفاظ میں بنا لیا ہے, اور دنیا میں کہا گیا کہ یہ موسٹ پاپولر شارٹ اسٹوری, 1945 جرمن پاسٹر. اور دوسری یہ اسٹوری کیا ہے کہ ایک صاحب تھے, ہر زبان میں یہ اپنے اپنے انداز سے اس کو لکھا گیا, اور ان کو ٹریول کرنا تھا صبح سویرے, ارلی ان دا مارننگ ان کی فلائٹ تھی. تو رات کے وقت گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھے جاتے ہیں, جو آپ لوگوں کے یہاں شاید سیکیورٹی گارڈ کہلاتے ہیں, سیکیورٹی والے چوکیدار. ہمارے یہاں تو پرانا زمانہ ہے, میں بھی پرانا آدمی ہوں, آج بھی کراچی میں اس کو چوکیدار ہی کہتے ہیں, جو گھر کی حفاظت کرتا ہے رات بھر جاگ کر. جب یہ صبح تیاری کر رہے تھے ایئرپورٹ جانے کی, سامان تیار کیا, کپڑے پہنے, چوکیدار آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس فلائٹ سے نہ جائیے. میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا کہ بس نہ جائیے, میں نے آج رات کو بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے کہ یہ پلین کریش ہو گیا اور جتنے اس کے پیسنجر ہیں سب مارے گئے. کہا نہیں جاؤں گا, لیکن چوکیدار پیروں سے لپٹ گیا کہ آج میری ایک بات مان لیجیے. اتنا پریشر ڈالا. اب یہ دنیا بھر کے لٹریچر میں یہ کہانی موجود ہے مختلف انداز سے.
آخر انہوں نے اس کی بات مان لی, کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں ڈیلے کرتا ہوں, کل چلا جاؤں. تھوڑی دیر کے بعد نیوز آ گئی کہ پلین کریش کر گیا. ابھی شارٹ اسٹوری ہے, بہت مشہور ہے. پلین کریش کر گیا, جتنے پیسنجر ہیں سب مر گئے. ورنہ پلین کریش میں ایک آدھ تو پھر بھی بچ جاتا ہے. ابھی جو ایک انڈیا کا پلین کریش ہوا ایک تو اس میں بھی بچ گیا. خیر سب مر گئے. چوکیدار نے بھی سنا, انہوں نے بھی سنا, بریکنگ نیوز آ گئی, دوڑا دوڑا وہ بھی آ گئے. بلکہ انہوں نے بلایا, خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے میری جان بچا لی, یہ تم انعام لو, اور یہ میں تمہیں فائر کر رہا ہوں, تم اپنے جاب سے نکال دیے, اب نہیں آنا آئندہ یہاں پہ. ہاں میں نے آپ کے ساتھ ایک احسان کیا, ایک نیکی کی, ایک آپ کی جان بچائی, اور آپ مجھے نوکری سے نکال رہے ہیں. کہا کہ ہاں. کیوں؟ کہا تمہاری ڈیوٹی تھی کہ رات بھر جاگ کر گھر کی حفاظت کرو, تم نے خواب کیسے دیکھ لی؟ خواب کا مطلب یہ کہ تم سو گئے تھے نا رات کو. ٹھیک ہے تمہارے خواب نے میری جان تو بچا لی, مگر جو تمہاری اصل ڈیوٹی تھی نا رات کو جاگنا, وہ تم نے انجام نہیں دی ہے, چنانچہ تم اس نوکری کے اہل نہیں نکال دیا. اب یہ پوری دنیا کے اندر یہ سٹوری مختلف انداز سے, جیسے وہ پہلے والی ہے یہ اس سے زیادہ پاپولر. تو اس کا پیغام کیا ملا کہ جو ہر ایک کی ڈیوٹی, اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے تو چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہا, وہ فائر کیے جانے کا حقدار ہے, وہ کنڈیم کیے جانے کا حقدار ہے. یہ نہیں کہا جائے گا تم اتنا اچھا کام کیوں کر رہے ہو. یہاں تک کہ میں اس کی فقہی مثال دے دوں, فقہی جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو میرا اصل موضوع ہے, جس پر میں بہت کمفرٹیبلی بات کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ مجمع کو بہت ہی ڈرائی لگتا ہے یہ حلال و حرام کے مسئلے. نماز کتنی امپورٹنٹ عبادت. آج مجلس کے شروع میں بھی یہ بات آ گئی, اور مصائب شروع ہونے والے وہاں بھی یہ بات آ گئی. حتیٰ باقاعدہ ایک حدیث ہے ہمارے پاس, ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں, لیکن یہ حدیث تو میں خاص طور پہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس نماز کی امپورٹنس کا ایک اور پہلو آ جائے. راوی نے جا کے پوچھا ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, وسائل الشیعہ والیوم 5, چیپٹر کا نام ہے صلاۃ الخوف. ہمارے جتنے مراجع فتویٰ دیتے ہیں نا, وہ جس کتاب سے دیتے ہیں, حدیث کی جو کتاب ہے وہ یہ وسائل الشیعہ, ہر ایک کے سرانے رکھی ہوتی. وہ بھی میں نے محاورتاً کہا, ورنہ تو ہمارے مراجع کو یہ کتابیں زبانی یاد ہوتی. اب اس کی یہ حدیث ہے کہ راوی نے کہا مولا اگر کوئی آدمی جنگل میں جا رہا اور شیر اس پہ حملہ کرے یا بھیڑیا اس پہ حملہ کرے, حدیث ہے, اور اس کو کھانے لگے اور وقت نماز آ جائے تو وہ کیا کرے؟ امام نے کہا وہ اسی حالت میں نماز پڑھے. شیر کھا رہا ہے, بھیڑیا کھا رہا. راوی نے سوال کر لیا مولا لیکن اس وقت تو شیر کھا رہا ہے نا, اس وقت اس کا رخ تو قبلے کی طرف نہیں ہوگا. جیسے کسی صاحب نے پوچھا نا کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں گا, جو کرے گا تو شیر کرے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شیر کھا رہا ہے نا, ڈائریکشن تو اس کے اختیار میں. امام نے کہا چاہے یہ کہ پورے باقاعدہ حدیث ہے, یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں, چاہے اس کی بیک قبلے کی طرف کیوں نہ ہو, اسی حالت میں نماز پڑھ لے, چاہے نماز مکمل بھی نہ ہو پائے. آدھی نماز پڑھی تو شیر تو کھا گیا نا. یہ اہمیت ہے نا نماز کی کہ اگر مر بھی رہے ہو, سمندر میں ڈوب رہے ہو, تو ڈوبتے ڈوبتے پتہ ہے کہ یقینی موت ہے, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اگر شیر تمہیں کھا رہا ہے, یہ حدیث ساتویں امام کی, تو جتنا وہ تمہیں ٹائم لگائے کھانے میں, ایک رکعت ہو جائے گی, آدھی رکعت ہو جائے گی, الحمد کا سورہ ہو جائے گا, شروع کر دو. لیکن اگر اس وقت کسی کی ڈیوٹی اس سے بھی امپورٹنٹ, تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ایک جملہ وہ آ گیا ہوگا, کربلا میں 2 صحابی امام کے آگے کھڑے کیے گئے, وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن ان کی ڈیوٹی اس سے زیادہ اہم تھی. اس وقت نماز چھوڑو تاکہ امام کی طرف آنے والے تیروں کو روکو. لیکن یہ تو ہو گئی کربلا والے, ہماری اور آپ کی مثال, کہ اگر کوئی آدمی اس وقت جو ہے بالکل مر رہا ہے, آئی سی یو میں, اس کی جان بچانے کے لیے ضروری, اور ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ آتا ہے تو منہ سے منہ لگا کے اس کو کیا وہ سانس دی جاتی ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے, تو مثلا وہ وقت ہے اب نماز پڑھنے. شیر تمہیں کھا رہا ہے, نماز پڑھو. سمندر تمہیں ڈبو رہا ہے, نماز پڑھو. لیکن کسی کی جان اگر جا رہی ہے, تمہاری نماز قضا ہو رہی ہے, چھوڑو نماز. چنانچہ ڈاکٹرز, چنانچہ سرجن, چنانچہ جان بچانے والے, چنانچہ ریسکیو والے, کیونکہ اس وقت تمہاری ڈیوٹی یہ.
اب اگر اس کو چھوڑ کے تم نماز پڑھو گے، جس سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے کہ کربلا میں آقا حسین نے ابو ثمامہ کو دیکھ کے کہا جعلک اللہ من المصلین، خالی نماز کا وقت یاد دلایا تو آقا حسین کی دعا ملی اس کو. لیکن اگر وہ ڈیوٹی چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عمل کنڈم کیا جائے گا. عورت، بات یہ تھی اللہ نے اس کی ایک ڈیوٹی رکھی، وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، ہے ایکول. وہ قطعاً نہ سمجھے کہ میں کسی سے انفیریئر ہوں یا سیکنڈ گریڈ کی سٹیزن ہوں یا سیکنڈ گریڈ کی مسلمان، ہے برابر لیکن اپنی ڈیوٹی. اور اس ڈیوٹی میں ایک بہت اہم حصہ کربلا کی ان خواتین کا تھا. اس ڈیوٹی میں ایک بہت اہم حصہ کربلا کی ان خواتین کا تھا جنہیں کربلا والے جہاد میں، بات مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی وہ ابھی جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جنہیں کربلا والے جہاد میں، کربلا میں جو طریقہ تھا وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. کربلا کے جہاد کے دو حصے ہیں، کربلا کا طریقہ تھا تلوار چلانا، اجازت نہیں. ہاں، دوسرا مرحلہ تھا کوفہ و شام، وہاں پہ ان کو اجازت کیا تھی بلکہ انہی کی ذمہ داری تھی. تو امام زمانہ کے جہاد میں بھی تلوار چلانے والا فریضہ عورتوں کا نہیں ہوگا، لیکن دوسرا ہوگا جو آنے والی مجالس میں تھوڑے تھوڑے اشارے آئیں گے. تو اب کربلا میں ان کا فریضہ کیا تھا؟ کربلا میں ان کا فریضہ یہ تھا کہ شہیدوں کو تیار کرنا، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا. دیکھیں جملہ بہت بڑا ہے لیکن میں اس کی چھوٹی مثالیں رکھوں گا آپ کے سامنے. کتنے ہی دین کے واجبات ایسے ہیں جو آدمی اس لیے نہیں کرتا کہ گھر کی عورتیں نہیں مان رہی. اب مثال میں نے بہت بڑی دے دی، اتنی بڑی کہ اب اس وقت یہ چھوٹی مثال دینا جو ہے مجھے توہین لگ رہی ہے کربلا. بہت ہی مختصر بات کروں. اب آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، اس لیے بری بات نہیں ہے داڑھی رکھنا، لیکن کتنے کیس کراچی میں میرے پاس ہے جو اس لیے لوگ داڑھی نہیں رکھ پاتے تھے کہ بیویاں کہتی تھی کہ داڑھی رہے گی یا بیوی رہے گی، ایک گھر میں دونوں نہیں رہ سکتے. باقاعدہ طلاقیں مانگی گئی اس بات پہ. اور یہ تو میں نے ایک چھوٹی مثال وہ تھی جو پریکٹیکل تھی، جو میرے پاس کیس آتے تھے. اب آج کل فیشن میں آ گئی ہے اس لیے یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو نہیں رہا، لیکن اور کتنی چیزیں ایسی، یہ عورتوں کی یہ ذمہ داری. تعاون کریں. ایک جملہ سن لیجیے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے 9 سال شہزادی کونین کے ساتھ گزارے. اب یہ ظاہری اعتبار سے ہے ورنہ تو یہ ایک ہی نور کے ٹکڑے. آپ نے شہزادی کو کیسا پایا؟ 3 لفظ، ایک جملہ جس میں صرف لفظ بھی 3 ہے. پوری سیرت فاطمہ اس میں آ گئی، وہ فاطمہ جو مرکز عصمت و طہارت ہے حدیث قصہ کے اندر، جو مرکز کائنات ہیں. 3 لفظ صرف، نعم العون للعبادہ. مولا کے نزدیک فاطمہ کی سب سے بڑی جو خصوصیت، نعمہ مانے بہترین، عون مانے مددگار، وہ عبادت خدا میں میری بہترین مددگار تھی. یہ ہے ڈیوٹی. ہے سملر، ہے برابر اسٹیٹس مرد کا، لیکن اس کی ڈیوٹی ہے. اور اس کی مثال اگر میں کربلا کے واقعے سے لوں تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو زینب و کلثوم، ان کا رتبہ اتنا بلند ہے، ہم اور آپ، ہماری خواتین خالی ان کو دیکھ تو سکتی لیکن یہ تو نہیں سوچ سکتی نا کہ ہم ان جیسے بنیں. تو آئیے اس کی مثال حبیب ابن مظاہر کی بیوی سے لیجیے. حبیب ابن مظاہر کوفے کے رہنے والے ہیں لیکن آقا حسین کے بچپنے کے دوست. بلکہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، رسول اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت حبیب کی عمر بھی 4 یا 5 سال تھی، حسین کی عمر بھی 4 یا 5 سال تھی. یا رسول اللہ، یہ 5 سال کا بچہ جو آپ کے پاس آتا ہے، ان کے باپ کا نام ہے مظاہر، ہمارے یہاں مظاہر پڑھا جاتا ہے، چلیں وہ تو ایک پروناؤنسیشن کا فرق ہے. حبیب ابن مظاہر، یہ مظاہر کا بیٹا جو آتا ہے آپ اس کو اتنی عزت اور احترام دیتے ہیں. 5 سال کے بچے کو. کہا کہ ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جب میرا حسین چلتا ہے نا، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جہاں جہاں سے حسین کے قدم گزرتے ہیں وہ وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے. یہاں سے جو محبت کا رشتہ چلا تو یہ کربلا میں حبیب کی شہادت تک چلا. کوفے کے رہنے والے ہیں. یہ 3 دوست تھے، میثم تمار، حبیب ابن مظاہر اور رشید حجری. ان تینوں میں سب سے کم جو تذکرہ ہوتا ہے رشید حجری کا.
تینوں دوست، اور ایسے دوست تھے جنہیں معصومین نے اپنے پاس بٹھا کر علم غیب دیا تھا. ہمارے ہاں تو آج کل یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ خود امام کے پاس بھی علم غیب ہے کہ نہیں، لیکن دوسری طرف میثم تمار کے حالات بھی بتائے جاتے ہیں کہ جی وہ قیامت تک کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے کھجور کے درخت کے اوپر جب ان کو سولی دی گئی. یہ تینوں دوست تھے، اور پھر تینوں کی الگ الگ طریقے سے شہادت ہوئی. ایک واقعہ پڑھنا تھا لیکن وقت بہت ہو گیا، کل ورکنگ ڈے ہے تو اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں. حبیب 2 محرم کی مجلس میں نے حسین کے کربلا پہنچنے کی بات تھی، اور کل کی مجلس میں حر ابن یزید ریاحی کے خطوط کی بات تھی جو اس نے لیٹرز بھیجے ابن زیاد کو کہ حسین آ گئے ہیں، اب فوجیں بھیجو. چنانچہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی، ایک ساتھ پورا لشکر نہیں آیا. پتہ چلا کبھی خولی آیا، پتہ چلا کہ کبھی ہرملہ آیا، پتہ چلا کہ کبھی عمر سعد آیا، پتہ چلا کہ کبھی شمر آیا. 2 محرم سے 7 محرم تک یہ فوج آتی رہی. زینب کبریٰ اپنے خیمے میں، جب کبھی کوئی فوج آتی ہے تو فوج کی آنے کی خبر، ہنگامے، نعرے لگتے ہیں، جانوروں کے آنے کا شور ہوتا ہے. ہر بار زینب بھیجتی ہیں فضہ کو، اما فضہ ذرا جا کے دیکھ شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آیا. فضہ آتی ہے، نہیں شہزادی یہ تو خولی آیا ہے. آج ایک اور فوج آئی ہے، جا کے دیکھ شاید میرے بھیا کا مددگار آیا. نہیں شہزادی یہ تو ہرملہ آیا. فضہ جا کے دیکھ شاید میرے بھیا کا مددگار آیا. پھر فضہ گئی، کہا کہ شہزادی اس وقت تو عمر سعد آیا. جا کے دیکھ کہ شاید میرے بھیا کا مددگار آیا. کہا نہیں شہزادی اس وقت تو شمر آیا ہے، جب شمر کا نام سنا. زینب کو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ساری چیزیں معلوم. کہا کہ فضہ جا کے بھائی کو بلا کے، بھیا کو بلا کے لاؤ. حسین آئے، زینب کیا بات؟ کہا 2 محرم سے آج تک ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی فوج کے آنے کی خبر سنتی، اور جو آنے والا ہے تیرے خون کا پیاسا، کیا تیرا کوئی نہیں ہے جسے جو یہاں پہ آئے؟ حسین نے کہا زینب کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں جواب دیتا، تجھے کیا جواب دوں؟ تو نے دیکھا نانا کے بعد کسی نے ہمارا ساتھ دیا؟ تو نے دیکھا اماں پہ مصائب ڈھائے گئے، کسی نے ہمارا ساتھ دیا؟ تو نے دیکھا کہ بابا علی پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں، کسی نے ساتھ دیا؟ تو نے دیکھا بھیا حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس سے پہلے کسی نے ہمارا ساتھ دیا؟ جب اس سے پہلے کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو آئی وٹنس ہے، تو آج کون آئے گا؟ ایک بار زینب نے بڑے ہی ٹرسٹی انداز میں کہا، ٹرسٹ وردی، لیکن بھیا مجھے پتا ہے ایک ایسا ہے کہ اگر تو اسے بلائے گا، کوئی آئے کہ نہ آئے وہ ضرور آئے گا، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. اللہ، حبیب ابن مظاہر کو میدان کربلا میں زینب یاد کر رہی. اور ایک بار حسین نے حبیب کے نام خط لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی. یہ علی کے بیٹے حسین کا خط ہے ایسے مرد کے نام جو فقی ہے، دین کو سمجھتا ہے. یہ لفظ کی تشریح بعد میں ہوگی. دوپہر کا وقت ہے، شہر کوفہ ہے. حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، دونوں کھانا کھا رہے ہیں. ایک بار حبیب کی بیوی کے گلے میں لقمہ اٹکا. ایک خیال اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر گلے میں لقمہ اٹکے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یاد کر رہا. زوجہ حبیب نے گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تمہیں یاد کر رہا یا ہمیں یاد کر رہا. اور جیسے ہی کہا ویسے ہی دروازے پہ کسی کی دستک کی یا نوکنگ کی آواز آئی. حبیب نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. بھائی اتنا سننا تھا، حبیب تڑپ کے آگے بڑھے. زوجہ حبیب بھی 50 پلس، لیکن حجاب ہے. قاصد کا نام سنا، فوراً پردے کے پیچھے چلی گئی. حبیب نے دروازہ کھولا، شاید قاصد کو بعد میں دیکھا ہو، پہلے اس کے قدموں کو چوما ہو کہ یہ وہ پیر ہیں جس سے تو میرے آقا کی بارگاہ سے چل کے آیا. آ کے بڑے احترام سے بٹھایا، کہا کہ خط لے کے آیا ہوں. قاصد نے کہا. حبیب نے خط دیکھا. حسین نے حبیب کو بلایا تھا، لیکن کوفے کے حالات بڑے خطرناک. جگہ جگہ گورنمنٹ کے اسپائی گھوم رہے ہیں، جاسوس. ذرا کوئی خبر ملے کہ یہ حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے، پورا گھر تباہ کیا جائے گا. حبیب نے مصلحتاً کہا چلا جا، میں بعد میں جواب دوں گا. دروازہ بند کیا، پردہ ہٹایا. زوجہ حبیب بے چینی اور بے قراری سے پردے کے پیچھے ٹہل رہی. اے حبیب، میرے آقا کا قاصد آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ کہا میرا آقا کربلا آ گیا. کربلا کتنا دور ہے کوفے سے، اور مجھے بلایا ہے.
زوجہ حبیب کہتی ہیں کہ حبیب تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اب حبیب کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میری بیوی میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. کون عورت آسانی سے اپنا سہاگ قربان کرنے کو تیار ہوگی؟ ایک مرتبہ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا فیصلہ کروں. یہ باقاعدہ مقتل کا جملہ ہے کتاب کا لکھا ہوا. زوجہ حبیب ایک مرتبہ جوش میں آ گئی, ہاتھوں سے کنگن یا چوڑیاں اتار کے پھینکی. کہا حبیب یہ چوڑیاں تو پہن لے, اپنی تلوار مجھے دے دے, فاطمہ کا بیٹا میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں تیری تلوار لے کے جاؤں گی اور اپنے آقا کی نصرت و مدد کروں گی. یہ بھی کتاب کا لکھا ہوا جملہ پڑھ رہا ہوں. حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے, تیرا خیال ہے کہ میرے بعد کیا کرے گی. زوجہ حبیب کا جواب بھی کتاب میں لکھا. کہا اے حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی, مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری شہزادی کا لال میرے شوہر کو بلائے اور وہ کہے کہ میں سوچ رہا ہوں. حبیب نے کہا کہ تو نے تو میرا مسئلہ آسان کر دیا, چلنے لگے, ابھی جا نہیں رہے. اس کمرے سے نکلے. زوجہ حبیب نے دامن پکڑ لیا. کہا مگر ایک وعدہ کر, جب آقا کی بارگاہ میں جائے گا پہلا میرا سلام پیش کرے گا پھر اپنا سلام. یہ ہے عورتوں کی ذمہ داری جو بعد میں تفصیل آئی. اور حبیب ایک مرتبہ حالات دیکھ رہے ہیں کوفے کے, اور یہ بھی پتا ہے کہ ابن زیاد کو معلوم ہے کہ میں حسین کا کتنا محب. میرے پیچھے جاسوس لگے. غلام سے کہا میرا گھوڑا لے کے شہر کے باہر چلے, میں رات کے وقت اندھیرے میں چپکے سے آؤں گا. حبیب کو باہر نکلتے نکلتے دیر ہو گئی, آدھی رات کا وقت ہو گیا. جب پہنچے تو کیا دیکھا, گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے غلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کی سواری کے جانور, شاید میرا آقا ڈر گیا ہے, وہ نہیں آئے گا تو میں تجھ پر بیٹھ کر اپنے آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے ایک مرتبہ کہا مولا میری جان قربان, آج یہ دن آ گیا ہے کہ ادنا غلام تیرے مددگار بننے کا خیال کر رہے ہیں. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. حبیب میدان کربلا میں پہنچے 2 محرم کے بعد. آج پہلا دن تھا کہ حسین کے قافلے میں کوئی آیا تو سارے لشکر میں خوشی کے نعرے بلند ہوئے, تکبیر کے نعرے بلند ہوئے. یہ آواز جو سنی تو زینب نے کہا اماں فضہ ذرا دیکھ میرے بھائی کے لشکر میں آج یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں. فضہ دیکھ کے آئی, کہا کہ شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. زینب نے سنا, کہا جاؤ پھر حبیب کو بلا کے لاؤ, میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. ایک بار زینب خیمے کے اندر ہے, بیچ میں پردہ پڑا ہے, حبیب خیمے کے باہر. حسین خیمے کے پردے کے قریب آئے اور کہا کہ زینب مبارک ہو, میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. بھئی اتنا سننا تھا. پردے کے پیچھے سے شہزادی کہتی ہیں بھیا حبیب, فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے. ہائے حبیب چیخ مار کے زمین پہ گھرے, غش کھا گئے. شہزادی یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام دیا جا رہا. اور جب ہوش آیا تو زینب نے کہا حبیب میرے بھائی کی مدد کرنا. کربلا کا میدان, عاشور کا دن, جہاد شروع ہوا, دوپہر کا وقت آیا. حسین نے کہا حبیب ذرا جا کے ان سے اتنی اجازت لے لو کہ ہم نماز پڑھیں. وہاں سے یہ ٹونٹنگ والا جواب ملا, حبیب تیرا آقا نماز پڑھ کے کیا کرے گا, اس کی نماز قبول کہاں ہے. بس حبیب نے تڑپ کے کہا مولا یہ جملہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, اب یہ نماز جنت میں پڑھوں گا. اور یہ کہہ کے جہاد کیا. حبیب زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گرے. حبیب کی روح جسم سے پرواز کر گئی. اور 11 محرم کے 2 جملے سن لیجیے اور مصائب اختتام کو. 11 محرم کا دن آیا, سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا. ایک مرتبہ قافلے کو بازار میں روک دیا گیا. ایک چھوٹا سا بچہ آقا سجاد کے قریب آتا ہے, گھٹنے کو ہلاتا ہے. آقا سجاد کے گلے میں توق ہے, گراں بار ہے, بہت بھاری توق ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. مگر جھک کے دیکھا, کہا کہ تو کون ہے. ایک مرتبہ وہ بچہ کہتا ہے مولا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم چھوٹا بچہ ہوں. بس ایک بار سجاد نے پلٹ کے پھوپھی کو دیکھا جو سب سے پہلے اونٹ پر بیٹھی ہیں, پہلے اونٹ پر ہیں. کہا پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے, حبیب کا چھوٹا بیٹا آیا ہے. زینب نے سنا, جھک کے کہا بیٹا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے. قریب کے مکان کی چھت سے آواز آئی, شہزادی آپ کی کنیز مکان کی چھت پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. زینب نے کہا زوجہ حبیب میں تو تجھے ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں. زینب سے اپنے شوہر کا پرسہ تو لے لے.
شہزادی کسی نے آپ کو اکبر کا پرسہ دیا، کسی نے آپ کو عباس کا پرسہ دیا؟ ہاں یہ کریم ابن کریم ہے۔ ادھر تو پرسہ دیا جا رہا اور ادھر ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ذرا سوچیے آقا سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ ایک جملہ سن لیجئے، غیرت مند کو مارنے کے لیے جملہ کافی ہے، ایک جملہ۔ ادھر زینب زوجہ حبیب کو پرسہ دے رہی، اور ادھر ایک مرتبہ حبیب کا بڑا بیٹا، جوان بیٹا، وہ آگے بڑھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ میرے بابا کا کٹا سر نوکے نیزہ پر ہے، اور ایک ظالم اس نیزے کو لے کے آگے چل رہا، جوش میں آیا، تلوار نکالی، اس ظالم کا سر کاٹا، اپنے باپ کا سر چھینا، یہ سر لے کے وہاں سے چلا، مگر چلتے چلتے ایک جملہ کہہ گیا کہ جس کے وارث اور بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کے باپ کا سر در بدر نہیں گھمایا جاتا۔ ہائے میرا آقا سجاد، وہ بھی یہ جملہ سن رہا ہے، ہائے میرا بابا حسین اور اس کا کٹا سر۔ اجرکم علی اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعداء